کیا آپ سب نے اس سے پہلے کبھی غور کیا ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کہ میں نے زمین و آسمان کو صرف 6 دنوں کے اندر بنایا اور 7ویں دن اپنے عرش پر جا کر ٹھہرا۔ اسلامی تعلیمات میں ہفتے کے 7ویں دن یعنی جمعے کے دن کو یوم صف کہا گیا ہے، یعنی سب سے برکت والا دن اور باقی دنوں کا سردار۔ حرم میں کعبہ یعنی اللہ کے گھر کا طواف کرنے کا حکم بھی 7 مرتبہ دیا گیا ہے اور 7 دفعہ صفا و مروہ کی پہاڑیوں کا چکر لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ حج کے دنوں میں شیطان پر ہر ایک علامتی پلر کو 7 دفعہ کنکیاں مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ جسے قرآن کریم کی بنیاد کہا جاتا ہے اور یہ اتنی اہم ہے کہ دن میں 5 مرتبہ مسلمان نماز پڑھتے ہوئے ہر رکعت میں اسے پڑھتا ہے۔ اس کے اندر کل 7 آیات ہیں اور 21 حروف۔ 7 سال کے بچے کو نماز پڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ جنت اور جہنم کے دروازے 7 ہیں اور ان کے 7 درجے ہیں۔ سورہ الطلاق کی آیت نمبر 12 میں ارشاد ہوا ہے کہ اللہ نے 7 آسمان اور اسی کے برابر 7 زمینیں بنائیں۔ اس کے علاوہ اللہ نے زمین پر اور 7 مضبوط آسمان یا پھر 7 آسمان کی تہیں بھی بنا دی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور کے فرعون مصر کو خواب کے اندر 7 موٹی اور 7 دبلی لاغر گائیں دکھائی گئی تھیں، اور قوم عاد پر اللہ نے 7 راتیں اور 8 دن تک عذاب کی آندھی کو چلائے رکھا۔ اس کے علاوہ رینبو کے اندر بھی 7 بیسک رنگ ہیں جس سے باقی رنگ بنتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میوزک کے بھی بیسک 7 سر ہوتے ہیں۔ زمین پر 7 بر اعظم ہیں اور 7 ہی سمندر موجود ہیں۔ آخر نمبر 7 میں ایسی کیا خاص بات موجود ہے کہ یہ قرآن پاک کے ہر ایک واقعے کے اندر اور کائنات اور دنیا کی بناوٹ کے اندر ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو اور سننے کو ملتا ہے۔ یقیناً اس نمبر کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے ہم لوگ نہیں جانتے۔ قرآن پاک میں نمبر 1 کے بعد نمبر 7 سب سے زیادہ آیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہماری کائنات کا نظام سب اٹامک لیول سے لے کر کائنات کی ترتیب تک سب ایک خاص قسم کے میتھمیٹیکل نمبرز کی ترتیب سے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ میتھمیٹکس یا نمبرز اس کائنات کی ترتیب کی زبان ہے، اور ہماری یہ کائنات گولڈن ریشو کی ترتیب سے بنی ہے جسے لیونارڈو آف پیسا نے متعارف کروایا۔ اور یہ ترتیب کچھ ایسے ہے کہ مثال کے طور پر اٹامک نمبر کا اسکوئر لیں، اب اس کے ساتھ اسی سائز کا ایک دوسرا اسکوئر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ ایک 2x2 کا اسکوئر جوڑ دیں، اب اس کے ساتھ 3x3 کا، اب 5x5 کا، اور پھر 8x8 کا۔ اب ہم اگر اسی ترتیب کو اسی طرح بڑھاتے جائیں تو یہ ایک خاص قسم کی اسپائرل شیپ کو بناتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گولڈن نمبر۔ یہ وہ ترتیب ہے جو اس وقت حاصل ہوتی ہے جب ہم پچھلے نمبر کو اگلے 2 نمبر کے اندر شامل کرتے جائیں، اور حیرت انگیز طور پر پودوں کے پتوں سے لے کر پھولوں یعنی ہر ایک پودے، جانور اور خود انسان کے جسم کے اندر بھی یہی ترتیب موجود ہے۔ خدا تعالیٰ کی ذات نے اس کائنات کی ہر چیز کو ایک ترتیب سے بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ کائنات میں غور و فکر کرو، اور عقل والوں کے لیے کائنات میں نشانیاں موجود ہیں۔ ایک چھوٹے ذرے سے لے کر انسان کی اپنی تخلیق تک اس کے اندر کتنے راز چھپے ہیں۔ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ترتیب نہیں دی، بلکہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص ترتیب سے پیدا کیا ہے، ایک خاص نظام سے۔ سمندر کی لہریں ہوں یا اس کے اندر موجود سمندری مخلوقات یا ہماری کائنات کے اندر موجود پلانٹ یا گلیکسیز، سب اس پیٹرن کو فالو کرتی ہیں، جو کہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا بھی صرف ایک خدا ہے جس نے اس تمام کائنات کی ترتیب بھی بالکل ایک جیسی رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہمیں کائنات کے ایک ہی خالق کا پتہ دیتی ہے۔ کچھ سال پہلے اس فارمولہ کی مدد سے انسانوں نے کائنات کی اس اعلیٰ ترین تخلیق کی کھوج کی، اور انسانوں کو اللہ کی قدرت کی ایک اہم ترین جھلک نظر آئی کہ یہ کتنی پرفیکٹ انداز میں سوچ سمجھ کر بنائی گئی ہے۔ جیسے انجینئر بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کا انفراسٹرکچر اور اس کے نقشے کو بناتا ہے تاکہ یہ ٹکی رہے، لیکن ہمیں آج تک یہ نہیں پتہ چلا کہ کائنات کے اندر ترتیب موجود کیوں ہے۔ بس یہ پتہ ہے کہ یہ موجود ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمبر 7 کو اسلامی تعلیمات سے لے کر زمین و آسمان کی تخلیق میں ہر جگہ دیکھتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ اس کے پیچھے خاص وجہ ہے یا میتھمیٹیکل لاجک کیا ہے۔ آسان الفاظ میں اسلامک اسکالرز کے لیے اور سائنٹسٹ کے لیے نمبر 7 آج تک ایک مسٹری ہے، ایک پہیلی ہے، اس کا اب تک کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ شاید اب تک ہم انسانوں کے دماغ اتنے ایڈوانس لیول پر نہیں جا سکے کہ اس کی گہرائی کے اندر اتر سکیں، پر یقیناً مستقبل کے اندر ہم انسان اس کے متعلق کوئی نہ کوئی کھوج تو لگا لیں گے، کیونکہ اللہ خود یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کائنات میں غور و فکر کریں اور اس کی ترتیب پر غور کریں تاکہ اس کی ذات کو پہچان سکیں۔ اس لیے وہ بار بار انسان کو دعوت دیتا ہے کہ ہم نے دنیا و کائنات کے نظام کے اندر دن و رات کے بدلنے کے اندر نشانیاں رکھتی ہیں، مگر صرف اور صرف عقل والوں کے لیے۔ پھر فرماتا ہے تم ایک نظر اٹھا کر اس کائنات کو دیکھو، تم اس کے اندر کوئی خامی نظر نہیں آئے گی، یہ بالکل پرفیکٹ ہے، بالکل اللہ کی ذات کی طرح۔
قرآن کریم علم کے علاوہ وہ نمبرز کی ترتیب کے لحاظ سے بھی ایک معجزے سے کم نہیں۔ مثال کے طور پر قرآن کا مطالعہ کریں تو لفظ سزا 117 بار ریپیٹ ہوا ہے، جبکہ لفظ معافی 234 بار۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ کہو، یہ لفظ 232 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، اور اسی کے جواب میں انہوں نے کہا 232 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ حیرت انگیز طور پر لفظ دنیا اور آخرت کی زندگی دونوں 115 دفعہ ریپیٹ ہوئے ہیں۔ شیطان اور فرشتے دونوں کا ذکر پورے قرآن مجید میں 88 دفعہ ریپیٹ ہوا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ جنت اور جہنم دونوں کا ذکر 70 دفعہ، جبکہ زکوٰۃ اور برکت کے لفظ دونوں 32 دفعہ آئے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ موسم بھی گرمی اور سردی کی صورت میں دونوں 5 مرتبہ پورے قرآن پاک کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ مرد اور عورت دونوں کو برابر 23 مرتبہ بیان کیا گیا ہے، اور اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے وقت بائیولوجیکل طور پر ایک بچہ اپنے 23 کروموسوم باپ سے لیتا ہے اور 23 کروموسومز ماں سے۔ ایک انسان کے ڈی این اے میں خود یہ کروموسوم ایک انسان کے اندر موجود کریکٹر اور جسم کو ڈیولپ کرتے ہیں۔ کیا یہ بھی ایک اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ زندگی اور موت دونوں کا ذکر 140 دفعہ آیا ہے۔ مزید پورے قرآن میں زمین کا ذکر 13 دفعہ اور سمندر کا ذکر 32 دفعہ کیا گیا ہے۔ ان دونوں نمبرز کو اگر جمع کریں تو یہ بنتا ہے 45۔ اب زمین کے ذکر کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 0.28۔ اب اسی طرح سمندر کے ذکر کو 45 سے تقسیم کریں تو یہ بنتا ہے 71%۔ اور ہم سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ہماری ٹوٹل زمین پر خشکی 28.8% حصے پہ موجود ہے اور سمندر 71 حصے پر۔ اللہ اکبر! کیا اب بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ محض ایک اتفاق ہے؟ اس کے علاوہ قرآن کریم کے اندر بے تحاشا ایسے معجزات موجود ہیں جو اس کلام کو اللہ کے کلام اور اللہ کے کائنات کے خالق ثابت کرتے ہیں، لیکن اس میں صرف عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ باقی جن کی آنکھوں پر پٹی اور دل پر مہر ہے ان کے لیے سب کچھ محض اتفاق ہے جس کا اس دنیا میں آنا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔